الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما جمیع علماء و مشائخ، ثنا خانان خیر الانام، آج کی یہ محفل سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کانفرنس، جس میں آپ سب اور مجھے حاضری کی توفیق عطا ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کا نام نامی ہے گرامی، اور آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. اسٹیج پر مجھ سے سینئر خطباء علماء تشریف فرما تھے اور ہیں بھی. کچھ طالب علم کو یہ سعادت ہی ہے میرے لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر سننے کی اور سنانے کی توفیق عطا ہوئی ہے. بعض لوگ، میں علماء کی نظر یہ بات کرتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم امام حسین علیہ السلام کے نام سے محفل کیوں سجاتے ہو؟ تم قرآن پاک پڑھ لو. تم کیا پڑھ لو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن پاک پڑھو امام حسین کے لیے. ان کے لیے جواب ہے کہ قرآن اس کے لیے پڑھا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکتا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کو آئیے ذرا بولے. قرآن پاک اس کے لیے پڑھا جاتا ہے جو مرنے کے بعد جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ناتا کٹ جائے، اس کے لیے پڑھا جاتا ہے. جو قرآن نوکے سنا میں بھی پڑھتا ہوا دمشق کی گلیوں میں پھرے اور یزید کے دربار میں بھی چپ نہ ہو باد مردن، اس کو قرآن پڑھ کر ہم کیا پیش کریں گے؟ ہاں، اس نظریے سے قرآن کی ہمیں حمایت کرتے پڑھنا چاہیے کہ حسین ابن علی کی روح مبارک سے یاد کریں کہ یا حسین ابن علی، آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ساتھ وعدہ ہے آئندہ میں پکا قرآن پڑھا کروں گا. اس نظریے سے پڑھیں.
کی بارگاہ میں ہم نیاز کیا پیش کر سکتے ہیں؟ آج تک ہر نمازی اور قیامت کی صبح تک ہر نمازی نماز کی عین حالت میں حسین ابن علی کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہو۔ یہ تھوڑے نذرانے ہیں، یہ تھوڑے سوغاتیں ہیں، یہ تھوڑے تحفے ہیں، اور ہم پیش کیا کر سکتے ہیں حسین ابن علی کی ذات کو؟ تو قرآن پاک ہمارے لیے ہم پڑھنا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم نام لیوا ہیں یزید کے نہیں، حسین ابن علی کے نام لیوا ہیں۔ ہمارا امام شہادت سے قبل بھی قرآن پڑھ رہا ہے اور بعد شہادت بھی قرآن پڑھ رہا ہے، تو ماننے والا، مقتدی، پیچھے چلنے والا، تتبع کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے پکا حسینی جس کا تعلق قرآن کے ساتھ پکا ہو جائے۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بعض شخصیات یا شخص ایسے ہیں جن کا قرآن ذکر کرتا ہے جنہوں نے دیوار کو پناہ دی۔ بات کو میں عرض کروں گا، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ حضرت موسیٰ اور خضر کے بارے میں ہے، طویل واقعہ ہے سورہ کہف میں، سورہ 15 اور 16 بارے میں۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ خضر علیہ السلام دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں، دیوار کو پناہ دے رہے ہیں۔ کس کو پناہ دے رہے ہیں؟ بولیں، دیوار کو۔ میرے موضوع کی لپیٹ میں یہی ہے، میں اس کے نیچے کیا تھا، اس کے اسباب کیا تھے، علل کیا تھے، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، قرآن پاک میں ہے، تفسیر بڑی بڑی ہے، آپ پڑھ لیں، علماء سے سن لیں۔ لیکن میرے موضوع کی لپیٹ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ دیوار کو پناہ دے رہے ہیں، دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں، جن کی صحبت میں جناب موسیٰ جا کر بیٹھتے ہیں۔ کون بیٹھتا ہے؟ بولیں، موسیٰ علیہ السلام خضر کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ خضر کا مقام کیا ہے؟ دیوار کو اشارہ کیا، سیدھی کر دی۔ لیکن حسین ابن علی کا مقام یہ ہے، یہ دیوار کو نہیں، پورے دین کو سیدھا کر رہا ہے۔ جس کو بات سمجھ آئی ہے وہ ذرا بولے، ٹھیک ہے؟ کوئی دیوار سیدھا کرتا ہے، لیکن ہمارے امام حسین کا مقام کیا کہنے، جنہوں نے دیوار سیدھی نہیں کی، عارضی چیز نہیں۔ اس لیے خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی طرف جو انتصاب ہے ربائی کا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، کہ دین کو بھی پناہ دینے والا، سیدھا کرنے والا کون ہے؟ حسین ابن علی کی ذات عالی۔ اس کی بارگاہ میں ہمارے لیے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں حسینی مشن کو شامل کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ محرم شریف ہو یا حسین پاک کی مجلس کوئی بھی ہو، کسی دن بھی ہو، اہم ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں، کردار چیک کریں کہ حسین ابن علی جس کے خلاف جنہوں نے آواز بلند کی، کیا وہ کردار یا وہ بری باتیں ہم نے تو نہیں، کوئی ذاتی جامع نہیں تھی۔ علماء بیٹھے ہیں، قبلہ فقیر پیر دلدار شاہ صاحب سراجی نقشبندی زیدہ مجدور اور علامہ آپ کے علاقے کے مسجد کے خطیب قاری علامہ انجم نواز صاحب چشتی گولوی اور تشریف فرما ہیں، شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ علماء اہل سنت کے نزدیک یہ پکی بات ہے کہ حسین ابن علی اور یزید کے مابین یہ ذاتیات کی جنگ نہیں تھی، سیاسیات کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ دو کردار ہیں، یہ دو کرداروں کی جنگ تھی۔ یہ تو جو محمد کے پیارے ہیں ان کی جنگ تھی، کردار کے خلاف، ماحول اور کلچر کے خلاف حسین ابن علی نکلے، ماحول کے خلاف۔ کلچر آپ اس کے پس منظر اور پیش منظر اسباب پڑھ لیں، جو واقعہ کربلا میں رونما ہوا جس کا وجہ سے ہوا کربلا، حسین ابن علی اس وجہ سے نکلے، وہ اسباب تھے کہ یزید کردار کی انتہائی گراوٹ کا شکار ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ جہاں جس کے نظریے میں ماں کا تقدس نہیں،
ٹھیک ہے، حلال اور حرام میں تمیز ختم ہو گئی تھی، حسین ابن علی نے اپنی آواز کو اس کے خلاف بلند کیا۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاست کی جنگ تھی، نعوذ باللہ، عارضی کرسی حسین ابن علی کو کیا چاہیے تھی یار؟ جس کو بچپن میں حسین ابن علی یا حسن ابن علی علیہ السلام، جن کو بچپن میں محمد مصطفیٰ کے پشت پر بیٹھنا نصیب ہو گیا تھا، جن کا ممبر بچپن میں محمد مصطفیٰ کی پشت ہو، 1,24,23,999 انبیاء کی تاریخ پڑھیں، کسی نبی کی پشت پر کوئی شخص نہیں بیٹھا بجز 3 کے، اور وہ 3 بیٹھے ہیں عام مقتدی صف میں کھڑے ہونے والے نبی کا نہیں، آپ کے میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر بیٹھے۔ ایک امام حسن ہے، امام حسین ہے، اور تیسری سیدہ زینب ہے۔ تاریخ پڑھ لیں، کسی نبی کو نے اپنی پشت پر اس طرح نہیں اٹھایا کسی کو، جس کو بچپن میں کملی والے کے اوپر بیٹھنا نصیب ہو، عارضی کرسی اس کے لیے کیا چاہیے تھی؟ ٹھیک ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے کہ سیاسی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ نظریاتی جنگ تھی۔ کون سی جنگ تھی؟ بولے میرے ساتھ، بولے۔ نظریات اختلاف تھا، نظریات کا۔ حسین ابن علی سراپا نور ہے، سراپا طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اور ادھر جو مد مقابل دشمن ہے وہ سفلی ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل گھٹیا ہے، کرتوت بھی گندے ہیں، کارنامے بھی گندے ہیں، اور ادھر جس کا مقام ہے وہ محمد مصطفیٰ کا نواسا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں نے قبلہ شاہ صاحب، میں نے کل جمعے پہ بھی عرض کیا، آپ تائید کریں گے یا آپ کا مجھ سے بڑے بزرگ ہیں ہمارے، لوگ کہتے ہیں حسین ابن علی نے اس لیے یزید کی بیعت نہیں کی، حسین کا ہاتھ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن کتنوں کے ہاتھ تھے بعد میں بدل گئے، جن کو رسول اللہ نے اپنے دور میں نکالا۔ سورہ منافقون، اذا جاءکم، کیا انہوں نے رسول اللہ کی بیعت نہیں کی تھی؟ ہاتھ دینے کی بات نہیں ہے، محمد مصطفیٰ نے کی زبان چوستا رہا حسین، جس کی داد رکھی حسین ابن علی، ہاتھ کو مسلم بن عقیل کے سامنے، اور ان کے ہاتھ میں پہلے دن 22,000 نے دیے، جب وقت آیا تو ہاتھ دکھا دیے، بھاگ گئے۔ لیکن حسین ابن علی ڈٹے رہے، اس لیے ہاتھ کی لاج تھی، لیکن جو چوستے رہے زبان مصطفیٰ سے اصل کرنٹ اور وہ مقام اور وہ استقامت اس لیے تھی، حسین ابن علی کو محمد مصطفیٰ نے جو گھٹی ڈالی تھی، ہاتھ تو اور لوگوں نے بھی دیے تھے، ٹھیک ہے، جو بعد میں مسلمہ کذاب اور بڑے بڑے لوگ تھے، پہلے مسلمان تھے، ٹھیک ہے، آپ بیٹھ کر سیکھوں گی علماء، مسلمان تھے وہ جنہوں نے کہا کہ ہم سے کام نہیں جیسے، اور کئیوں نے کیا کیا اور کئیوں نے کیا کیا، بڑے بڑے انہوں نے کارنامے سر، لیکن وہ پہلے بیعت تھے، لیکن بیعت کی بات نہیں ہوتی، اصل بات وہی ہے کہ جو دل دے دے، اصل بیعت وہی ہوا کرتی ہے۔ حسین ابن علی علیہ السلام، آپ کا مقام مرتبہ، اس لیے آپ ڈٹ گئے، آپ تو تھے ہی تھے، ٹھیک ہے، اصل زبان چوستے رہے محمد مصطفیٰ کو۔ کیا چوستے رہے؟ زبان چوستے رہے، مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، عزت دیکھیں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولا علی شیر خدا بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، حسین پاک چھوٹے تھے، 5-6 سال عمر ہے، بظاہر چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چھوٹے نہیں ہوتے، ان کی عمریں بڑی ہیں، ان کی عمر اگر کسی نے پوچھنا ہو تو جناب آدم سے جا کر، کہ جن کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے، ان کی عمر کم نہیں تھی، بڑی عمر تھی۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے پوچھا کہ بیٹا آپ کی والدہ حضرت بی بی پاک کے گھر ہیں؟ امام پاک نے فرمایا کہ وہ اپنے ابا جان نانا جی کے پاس، بی بی فضا ادھر ہے، وہ بھی ادھر ہے، امام حسن کے فرمایا وہ بھی، فرمایا کون کون آپ گھر میں ہیں؟ فرمایا ابا جان ایک آپ ہیں اور ایک میں ہوں، دونوں ہیں اور کوئی نہیں ہے۔
حضرت مولا علی نے فرمایا بچوں کے ساتھ انسان ہوتا ہے بات کرتا ہے، فرمایا کہ مفاخر آؤ یا حسین یا ابن مفاخر آؤ، یہ بات مفاخر آئے باہم تقابلہ کرنا کسی کو مفالا، ٹھیک ہے، اس میں خاصیات میں آتے ہیں۔ فرمایا کہ حسین اب بہن کی فخر پیش کریں، جو ناز ہیں آپ کے میرے پیش کریں۔ حسین ابن علی نے فرمایا کہ یا ابا جان آپ میرے والد بزرگوار ہیں، میں تو بچہ ہوں، کہاں آپ کا مقام کہاں میرا، آپ تو میرے والد گرامی ہیں، آپ تو باب علوم محمد مصطفیٰ کے آپ تو ہیں دروازہ علوم مصطفیٰ کا، میرا مقام میں تو بہت چھوٹا ہوں۔ فرمایا نہیں، فضیلت کی بات نہیں کر رہا، میں فخر کی بات کر رہا ہوں، فخر کریں۔ حسین ابن علی محمد مصطفیٰ کے جو نماز میں پشت پر بیٹھنے والا تھا، آپ نے فرمایا اچھا بابا جان ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے پھر آئے میدان میں۔ فرمایا بات کر، اپنا کوئی ناز پیش کر، ناز ہوتا ہے نا علاقوں میں ہوتا ہے، میں MLA کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، میں فلاں سیاسی کے ساتھ میرا تعلق ہے وغیرہ وغیرہ۔ کملی والے مولا علی نے فرمایا حسین اپنا ناز پیش کر، بتا کوئی بات۔ مولا حسین بولے، فرمایا کہ حیاتی جدو کا جدی، فرمایا ابا جان اگر فضیلت کی بات نہیں کرتے ناز کی کرتے ہیں تو لے کے آئے، میرے نانے جیسا آپ کا نانا ہے۔ سبحان اللہ کے آواز نہیں آئی، میرے نانے جیسا آپ کا نانا ہے۔ مولا علی چپ ہو گئے، چپ، مولا علی کام ہی کہے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، چپ کہیں کام نہیں ہوئے ہیں، علم کی بات ہو، بہادری کی بات ہو، رنگ کا میدان ہو یا علم کی بات ہو، علی چپ نہیں ہوا، لیکن چپ ہو گیا کہ بیٹا تیرے نانے جیسا علی کا نانا نہیں ہے، تیرا نانا تو سارے نبیوں کا تاجدار ہے۔ مسجد اقصی میں سارے نبی کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں اور سلامی پیش کرتے ہیں، وہ تیرا نانا ہے، تو نے ٹھیک کہا ہے۔ آگے کوئی حسین پاک پھر گویا ہوئے، ہاتھی ابا کا ابھی، ہاتھی ابا کا ابھی، فرمایا اچھا اس کے بعد میرے باپ کے ساتھ میرا باپ ہے، اور باپ کون ہے حسین پاک کا؟ خود سامنے مولا علی ہے، علی بھی کاٹی ہے، ٹھیک ہے، پوری کائنات میں علی علی ہے۔ فرمایا بیٹا تیرے باپ جیسا میرا باپ بھی کوئی نہیں ہے، تو نے ٹھیک کہا ہے۔ ہاتھی امو کا امی، تیسری بات کہ حسین نے، میری ماں جیسی تیری ماں ہے؟ میری ماں تو وہ ہے جب میری ماں اپنے والد کے گھر تشریف لے کے جاتی ہیں تو نبیوں کا تاجدار، سارے نبی جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نبیوں کا تاجدار اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے اور اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے، یہ کہتے ہوئے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، کیا فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں، لے کے آئے آپ کی امی اگر ہے تو۔ حالانکہ مولا علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہی ہے، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد، یہی وجہ تھی۔ آپ خلفائے راشدین کو پڑھیں، خصوصاً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ بدری صحابہ جنہوں نے بدر لڑا تھا ان کے برابر حسنین کو وظائف دیتے تھے، ٹھیک ہے، وظائف مقرر تھے، اسی لیے عبداللہ نے کہا کہ ان کو ڈبل، فرمایا ان کا یہ وہی بات کی ناز والی، ان کا نانا، ان کا والد، ان کی ماں ایسا لے کے آگا ڈبل ایسا تو بھی لے، سبحان اللہ۔ چوتھی تو فرمایا اور کوئی بات، حسین پاک بولے ہاتھی اخو کا اخی، میرے بھائی حسن جیسا آپ کا بھائی ہے؟ مولا علی نے فرمایا نہیں، تیرے پاس یہی ہے، لیکن فرمایا اور کوئی؟ حسین پاک چپ ہو گئے، مولا علی کو یاد ہوئے، ایک ہی بات کہی، ہاتھی ابن
نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز، مقدر والا بولے گا، اس کی جرت پر علی، آپ سے کوئی قرآن نہیں ہوگا، آتے چاہو، اس کی جرت پر علی شیر خدا کو، سارے آپ چاہو چھوڑو، آپ سلامت دینا، آپ چاہو ذرا، آپ چاہو، آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کی جرت پر علی شیر خدا کو، سجدے تو سبھی نے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے بیٹے کو، حالانکہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور بعضوں کو نہیں بھی ہوئی، تو اپنی کتابیں نہیں پڑھتے اور لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ تھا اور وہ تھا، کچھ نہیں تھا۔ اگر بہت کچھ ہوتا تو عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی اور بدر میں لڑنے والے اور خلفائے راشدین امیر المومنین اتنے مقام اور مرتبے ساتھ لگے ہوئے نہ تھے، اس کے باوجود فرمایا جب لکھ کے دو میں حسین تیرے نانے کے گرد گلی گرد کا کرو، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت جب آپ کا دور آیا، منبر پر بیان کر رہے تھے، امام حسن تشریف لائے، سامنے کھڑے ہوئے فرمایا اترو میرے نانے کے منبر سے، نیچے اترو، اور اس مجلس میں حضرت مولا علی تشریف فرما تھے۔ مولا علی ہوتی ہے ان کا کہ شاید خیال آ جائے کسی کے ذہن میں کہ والد نے فرمایا امیر المومنین یہ بچہ ہے، اس کو میں نے نہیں کہا، امیر المومنین قربان جائیں آپ کی ذہانت پر اور ادب اہل بیت پر۔ ابوبکر صدیق آنکھوں میں آنسو آئے، نیچے اترے، فرمایا بیٹا تو نے سچ کہا ہے، یہ تیرے نانے کا ہی منبر ہے، تیرے نانے کا منبر ہے، تو نے ٹھیک کہا ہے۔ اس لیے تو جس جگہ کملی والے بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، خلفائے راشدین میں سے ترتیب کے ساتھ نیچے آتے تھے، ایک سیڑھی چھوڑی اوپر والی، دوسری سیڑھی میں ابوبکر بیٹھے، تیسری منبر بیٹھے، چوتھے میں حضرت عثمان بیٹھے، اب منبر کی سیڑھیاں ختم۔ حضرت مولا علی بچ کے خلافت، جب مولا علی کا دور آیا، تاریخ پڑھیں تو مولا علی وہاں بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے جہاں محمد مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے۔ تمام لوگوں کو پڑھیں کہ میں دیکھتے ہیں کہ جب فاروق اعظم اگر ظاہری طور پر زندہ ہوتے، جب یزید بے غیرت کے بارے میں لوگوں کے بیعت لی جا رہی تھی اور لوگوں کو قائل کیا جا رہا تھا، ہم دیکھتے شکل کسی کی کہ فاروق اعظم کے ہوتے ہوئے حضرت امام حسین جب دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما ہوں، آپ کے ظاہری طور پر تشریف فرما ہوتے ہوئے کسی فاسق فاجر کی کوئی بیعت کرواتا، آپ شکل دیکھتے ہو، کوئی کسی کی جرأت نہ تھی، لیکن اس طرح کے ذہن اٹھ گئے تھے، ٹھیک ہے، اس طرح کے مقام اور مرتبے والے اٹھ گئے تھے، ٹھیک ہے، جو اب سوچے ذرا کہ کیا وہ بندہ اس طرح کی بیعت کا قائل ہوتا فاروق اعظم کہ حسین ابن علی کے موجودگی میں؟ کبھی نہیں ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جو ہوا سو ہوا، ہم کسی اور پر بات نہیں کرتے۔ حسین ابن علی، آپ کو کرسی کی حوث نہیں تھی،
जो मोहम्मद मुस्तफा की पुष्ट पर बैठ गई उसको क्या हवस रह सकती है? ये ऊंचा कहना सुभान अल्लाह, ऊंचा कह, कोई बात नहीं। मौला अली ने अपने बेटे हुसैन को फरमाया कि तेरा बेटा अगर हुसैन जैसा है तो लेके आ मेरे सामने, मुझे अगर नाज है तो हुसैन पर नाज है, लेके आ। ये मकाम और मर्तबा देखिए, ये निस्बतें थी हुसैन इब्न अली को, यही निस्बतें बताते रहे करबला में आने तक। जितने भी खुतबे दिए हुसैन इब्न अली ने, वो तमाम सीयत निगारों में लिखा हुआ है, तमाम लोगों ने लिखे हैं। कितने भी खुतबे दिए उनमें यही कहते रहे कि पहचानो मैं कौन हूं, मेरा बाबा कौन है, मां कौन है, मेरा मर्तबा पहचानो। लेकिन पहचान वाला एक ही निकला जिसका नाम होड़ है। कम ही निकला करते हैं, ठीक है, कम ही निकले। आज इस दौर में जहां भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम अदब से, तरीके से और गम के अंदाज में लिया जाता है, ठीक है, तो वो खुश नसीब लोग हैं। आजकल टीवी पर, सोशल मीडिया पर अजीब अजीब खराफात बकी जा रही हैं, जिनका बिल्कुल एक नाखून के कटे हुए हिस्से के बराबर भी नहीं है, तो वो भी फतवे देते हैं 10 औरतों को शादी करना और वगैरह कुछ नहीं है, करें, हलाल है, शर्म में मना नहीं है। तो मैं उस बेगैरत से पूछता हूं, शर्म में शिमर नाम रखना भी शरीयत में मना नहीं है। अपने बेटे का नाम शिमर रख, बेटे का नाम यजीद रख, शरीयत में मना तो नहीं नजर, सही तौर पर मना है। लेकिन तारीख गवाह है, आज दिन तक 10 मुहर्रम के बाद ना किसी ने यजीद नाम रखा, किसी बागैरत इंसान ने ना शिमर नाम रखा। जरूरी नहीं हर चीज शर्म में मौजूद हो कि हलाल है, हराम है। टट्टू का कुरान में जिक्र नहीं है कि हराम है। अल्लाह ने मुतलक कहा हलाल खाओ और हराम खाओ, हलाल खाओ और हराम से बचो। तो कुछ कयास होता है, कुछ फुकाहा की आराय होती हैं, अपनी राय नहीं होती, फुकाहा की राय हुआ करती है। तो खास तौर पर 10 मुहर्रम को यह पैगाम देना, शादी करें कुछ नहीं है, शरीयत में मना नहीं है, ठीक है, वो सही कहते हैं। शरीयत में वाज़ेह तौर पर इस तरह का लफ्ज़ नहीं मिलते, अगर शरीयत में तो समझो कोई बंदा जानना शिमर मैंने बंदे को कोई जीना बंदा हो, इसका नाम शिमर हो, बोलो यजीद हो, ठीक है, इब्न साद हो, होली हो, होली तो होती है लेकिन होली नहीं होता। उसके बावजूद लोगों को पता है ज़ाहिरी तौर पर शरीयत में मुमतने नहीं है, नाम नहीं रखते, क्योंकि उनका ताल्लुक आले बैत के खून में रंगीन हो गया, बेखैरत हो गए। उम्मत ने उनका नाम पे नाम रखना छोड़ दिया, उसका नाम रखना छोड़ दिया। कल क़यामत में जब जाएंगे तो और कुछ नहीं, कमली वाले तो ये तो कहता फिरे ना कि कमली वाले मेरी बच्चे की शादी थी, लेकिन मैं तेरे नवासे के गम की वजह से शहादत हुई है, इतना जुल्म हुआ है आले बैत पर, मैंने ताखीर कर दी कि तेरे नवासे पर इतना जुल्म लोगों ने किया है। इसलिए और भी बड़ी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आजकल जदीद फतावे मौजूद है अल्कोहल के बारे में। पुराने फुकाहा का कौल कहते हैं कि परफ्यूम नहीं होना, इसलिए कई होनी है अल्कोहल नजर, ठीक है। पुराने लोगों का ये फतवा है फुकाहा का, नमाज नहीं होती, हालिया फुकाहा ने इजाजत दी है कि हो जाती है, हो जाती है। ये उम्म में बलवा है, उम्म में बलवा के नाम है, हर चीज में इस्तेमाल होता है। तो हमने शरीयत के मजाक को समझना है, ये रंग बिरंगी चालों वालों की बातों में हम नहीं आते। पाकिस्तान नया हो या पुराना, हुसैन का नाम कल भी था, हुसैन का नाम आज भी है।
جو کچھ سال پہلے کچھ فتویٰ دیتے ہیں تصویر حرام ہے اور خود بھی پھر بعد میں تشریف لے آتے ہیں، اپنی علمی بساط اتنی ہے اور امت میں فتنہ برپا کر رہے ہیں، اور لاکھوں جو حسین ابن علی کے عقیدت مند ہیں ان کے دل مجروح کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ان لوگوں کو پڑھیں سنیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے گولڈا شریف حضرت آپ کو علم ہے، ہمارے گولڈا شریف پورا سال قوالی ہوتی ہے مضامین کے ساتھ۔ کس کھاتے ہیں لنگر آپ چاہو گولڈا شریف ہو؟ سارے کھاتے ہیں قوالی سنیے، قوالی مضامین نہ لونیے، قوالی ڈم ڈم سارا محرم کا چرچا مزاتے ہیں پورے 10-12 دن صرف بغیر مضامین آلات کے قوالی کرتے ہیں۔ کیوں؟ پوچھیں جاتے ہم سے، کہتے ہیں کہ اس دنوں میں حسین ابن علی پر ظلم ہوا ہے، یہ ادب کا طریقہ ہے، فقہاء کے نزدیک نہیں، طریقت والوں میں حسین ابن علی بلکہ بعض فقہاء کو، اکثر فقہاء کو میں نے پڑھا ہے محرم میں وہ اچھا کھانا نہیں کھاتے، گوشت وغیرہ دال کھاتے ہیں۔ فقہاء کی بات کرتا ہوں، ان فقیروں کے نہیں ہتھے تک چاڑیاں ہون ہوتے تک تو یہ ہتھا نہ شامل ہو کہ 10 نے ہونا دکھایا کرو، اے فقیر نہیں ہوتے۔ فقیر وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا اٹھنے بیٹھنے میں چھلک کے مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ حسین نہ ہاتھ کہنا جائز نہیں۔ حضرت رمضان چاہنا ہے تو تسی ڈانڈا کرتے ہو، پھر رمضان کے جاتے ہوئے تمہیں غم لگتا ہے، روتے ہو، چلاتے ہو، لوگوں کو دکھاتے ہو، رنگ اپنا کئی رنگ دکھاتے ہو، لیکن حسین ابن علی اب شہید نہیں ہوا تھا، مکے کی گلیوں میں چلتے تھے مدینے کی، لیکن پھر بھی حسین کو دیکھ کر جھولی میں بٹھا کر آپ کے میرے آقا آنسو بہا کر بتاتے تھے حسین کے غم میں رونا کہ شرک نہیں بلکہ کملی والے کی سنت ہے۔ ایک آدمی ابھی شہید نہیں ہوا، گود میں ہے، کملی والے روئے کہ نہیں؟ بولو سارے بچے چپ کراؤ، روئے کہ نہیں سرکار؟ یہ کیا رونا؟ یہ درد کی کیفیت کی بات ہے۔ 18 ماہ کا بچہ کملی والے آقا کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام 18 ماہ عمر ہے، 1.5 سال کے، آپ جب انتقال کر گئے، اس پر بھی طویل بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نے فرمایا ان 2 بچوں میں سے جس کو چاہو رکھ لو، تو ہے کہ نہیں؟ ایک طرف حسین ہے، دوسری ابراہیم ہے، سرکار نے اپنا بچہ قربان کیا حسین پر۔ واقعہ اس کا ہاتھوں میں بچہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے سانس اکھڑتی جا رہی ہے، آپ بھی بچوں والے ہیں، کفیت دیکھیں گھر میں بچہ ہو بیمار پڑتا ہے، ڈاکٹر نہیں شفا نہ والے بھاگتا ہے، دور جاتا ہے کدھر سے آرام آ جائے، لیکن کملی والے 18 ماہ کا بچہ ہے، سانس اکھڑ گئی، ہچکی بندی، آپ انتقال فرما گئے، آقا علیہ السلام کی چشمین مقدس سے آنسو نکلنے لگے، رونے لگے سرکار، صحابہ نے کیا سن رہا اور رو رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ درد کی کیفیت باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے، اندر کا درد ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ اور امام زین العابدین سے بڑھ کر آپ سمجھیں گے کربلا کو، کوئی امام بھی ہو، ہم مقلد امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں اپنے بڑوں نے بتایا ہوا ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ امام زین العابدین مشہور بات ہے، سب نے لکھا ہے، اپنے ابیات سب نے لکھا ہے، جب تک آپ باقاعدہ حیات رہے، بیت الحسن الگ کمرہ مدینہ شریف سے دور بنایا، سارا رات ساری دن اور ساری رات سارا دن اور ساری رات روتے رہتے، کوئی پانی پیش کرتا، جب بھی پانی پیتے تو آپ کی ہچکی بن جاتی۔ اگر رونا نہ جائز ہوتا
جس دن دادا فوت ہو جائے خاندانی لوگ اس دن دعا کرنے یا شادی رکھنا ہے؟ بولو، یا شادی رکھنے ہوں، کار خوشی کرنے ہوں، خانی ہونی نہ قرآن خانی ہونی سالے ثواب ہونا ہے، تیرے میرے دادے واسطے سالے ثواب ہے، لیکن جب وہ صادق میں دادے واسطے سالے ثواب نہیں ہے، اس کو سلام پیش کر دے گا، تعلیم سے آگاہ ہوتے ہیں ہم۔ اس واسطے ایسے بے غیرت لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے، جتنی مرضی اس کی داڑھی بڑی ہو یا امامہ جتنا بڑا بھی ہو، اپنے ضمیر سے بھی پوچھیں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی بچیوں والے ہیں، آپ بھی جب باہر جا رہے ہیں نا کوئی کمانے کے لیے، چھوٹی سی بچی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ پاؤں پکڑ لینا ٹانگوں کے ساتھ لپٹ جائے تو انسان کی طبیعت بدل جاتی ہے، بدل جاتی ہے، نہیں بدل جاتی ہے؟ کیا کہنا حسین ابن علی رن میں غل ہوا کہ چاغ حرمین آتا ہے لاڈلا حضرت زہرا کا مولا حسین۔ جب آپ میدان رن کی طرف نکلنے لگے، تلقین کی مستورات کو حضرت امام زین العابدین کو تلقین کی، صبر کی، سب کو بتایا سمجھایا، جہاں کمانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہوتا ہے نا دبئی جا رہا ہو کہ بچوں کا خیال کرنا، اسکول بھیجنا، ابا جی کا خیال کرنا، یہ نہیں، اپنے ہاتھوں سے لاشیں 18 لاشیں اٹھائیں امام حسین نے اپنے خاندان کی، اور 71 لاشیں اور تھے آپ کے جو رفقا تھے۔ امام حسین جب گھوڑے پر بیٹھے، ون ٹھان کا امامہ شریف اور تلوار دی، گھوڑے کو کہا کہ چل، گھوڑا نہیں چلتا، جس کے قبضے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات دی ہو۔ بات سنے میں ٹیلی کراتا ہوں آپ کو، حضرت عمر فاروق غلامی کا دم مارے ہیں کہ نہیں؟ چلے میرے ساتھ 2 منٹ اور چلتے ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا لکھ کر دے حسین، ہم تمہارے گھر کے غلام ہیں۔ غلام کا مقام یہ ہے خط لکھنا ہے نیل کو، اور وہ چل رہی ہے۔ غلام کا مقام نام سن کر، اور امام کا مقام کیا امام نہیں ہے، غلام کا خط پھینکا گیا، نیل اپنا رستہ متعین کر لیا۔ غلام کا مقام امام کا، 3 دن پیاسے ہیں، روزے رکھتے نا، شام کو انسان ہلکان ہوتا ہے، نہ بچہ برداشت ہوتا ہے، نہ بیوی برداشت ہوتی ہے، نہ اپنا آپ برداشت ہوتا ہے۔ میں 18 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے، میں نے کام کیا وغیرہ لوگوں سے ہیں، انسان برداشت نہیں کرتا، لیکن حسین تیری جرت پہ سلام، حسین تیرا مقام بہت بلند ہے، ٹھیک ہے؟ شہادتیں پہلے بھی ہوئی، قیامت تک ہوتی رہیں گی، لیکن تیری شہادت، میرے حضرت صاحب نے ٹھیک کہا، مرحبا شہادت کا رسول آتا ہے، یہ شہادت کا رسول ہے، مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ 3 دن تک لوگ کہتے ہیں پیاسے رہے، ہم بھی کہتے ہیں خط کے ذریعے پانی ہو رہا ہے نا اب عمر فاروق کا، جو امام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر آزمانا تھا، ان اللہ مع الصابرین بتانا تھا کائنات کو کہ حسین کا مقام، امتحان ہوتا ہے نا، بچے اسکول میں امتحان دیتے ہیں، ہوتا ہے نا، بچے ممتحن جو ہوتا ہے کلاس ٹیچر، اس کو پتا ہوتا ہے کون کتنے پانی میں ہے، پتا ہوتا ہے نا سر۔ قاری انجم صاحب اپنے بچوں کا امتحان دیں، اور 3 ماہ بعد جو اسکول ادھر سبق پڑھیں، قرآن خوانی کریں، ان کو تو پتہ ہے کون کتنا پانی میں ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کون کتنا پانی میں ہے۔ امتحان حسین ابن علی کا لیا گیا کربلا میں، ان کے وارث تھے نا، سخاوت کے، بہادری کے، حسین بن علی حسین شہادت
اپنے رسالت سے کم نہیں. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی آل محمد مبارک صلی اللہ. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ انسان سب بچے والے ہیں. انسان باہر جا رہا ہو، اسلام آباد جا رہا ہو، دبئی جا رہا ہو، تو بچی ٹانگوں میں لپٹ جاتی ہے. چھوٹی بچی کو انسان کی طبیعت کمزور ہو جاتی ہے، کہتا نہیں جاتا میں، ٹھیک ہے رادہ بدل لیتا ہوں کمانے کے لیے. حسین پاک جا رہے تھے اپنی جان دینے کے لیے، شہادت پانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے نہیں. حسین جب فرمایا چل، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ہلتا نہیں. مستورات خیام میں ہیں. اب یہ ذہن رکھیں، پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے بعد میں. ان کو بھی پتہ ہے جو رن میں گیا واپس لاش آئی. یہ وہ شہزادہ ہے یا امام حسن یا امام حسین، پوری کائنات میں جو جرأت رکھتے ہیں. نبیوں میں بھی ایسا کوئی نہیں. میں پھر کہتا ہوں نبیوں میں بھی ایسا کوئی نہیں. میں پھر کہتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ جس نے محمد دیکھنا ہو وہ ہمیں دیکھ لے. کوئی ہے؟ بولو سارے میرے سامنے کیا بولے، بولو کوئی ہے؟ کوئی نہیں. وہ خود دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں. لیکن دو شخصیات ایسی ہیں، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا حسین ہے، جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ جس نے محمد دیکھنا ہو ہمیں دیکھ لے. اس پر طویل ٹھیک ہے واقعات اور رموز اور بہت سارے اسرار مخفی ہیں. میں بات طویل ہو سکتی ہے لیکن کرتے نہیں ہم. امام حسین کہتے ہیں چل، گھوڑا نہیں چلتا. سب کو مل کر آئے ہیں الوداع کر کے، سپرد خدا کر کے، لیکن گھوڑا نہیں چلتا. جب نیچے نظر کی تو گھوڑے کی ٹانگوں میں چھوٹی سی معصوم سکینہ سکینہ بھی بولا جاتا ہے، وہ لپٹی ہوئی تھی. اب اپنے جذبات کو اگر والد بیٹھا ہے تو والد ہے، تیری بچی ہے یا بچہ ہے، اپنے بچے کو سامنے رکھ اور ایک باپ کے حوالے سے امام حسین کا حوصلہ دیکھ. ٹھیک ہے. اور چھوٹی بچی، بڑی بچی نہیں، چھوٹی بچی ہے، چھوٹی کم چھوٹی، اس نے گھوڑا پکڑ لیا کہ نہیں جانے دیتی. چچا پاس گئے، شہید ہو گئے. بھائی علی اکبر گئے، لاش اٹھا کر آئے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. ہم وہ بات نہیں کرتے، ہمارے اتنے برداشت نہیں ہے جو علماء نے لکھا ہے. زہری کو پڑھے، ساتھ صاحب نے لکھا ہے. علی اصغر چھوٹا معصوم بچہ، وہ گئے پانی تو حجت تھی نا تمام حجت کے لیے، انہوں نے مانگے ہی نہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے مانگے ہی نہیں. جو کوثر کے وارث ہو، والی ہو، وہ پانی کمیاں کمیوں سے کیا مانگیں گے؟ میاں صاحب اچھی گل کی تھی کہ قدرت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے وچ رضائی، بیٹھے من رضائی. قدرت ہوندیاں کہ ہوندے بولو، قدرت ہوندیاں زور نہیں لایا. ٹھیک ہے. ولیان اکرامت حضرت معین الدین چشتی سندھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پوری جھیل لوٹے سے بند کی تھی کہ نہیں؟ تاریخ پڑھنے والوں کی نظر کرنا ہوتا. حسین کا بیٹا ہے، پوری جھیل لوٹے میں بند کر دی. حسین کا بیٹا ہے، 6 صدیاں 7 صدیاں بعد پیدا ہوا. حسین کا مقام اللہ اکبر، اس کا بڑا مقام ہے. انہوں نے طاقت میرا زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی. دنیا تو پیاسے ٹر گئے، دین دنیا دے سائی. میاں صاحب دسیا کہ طاقت ہوندیاں. حضرت امام زہری لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو
امام صاحب کو قید کیا اور ہتھکڑیاں لگائیں جوانی میں. بعد میں ولید کا دور آیا تھا. امام زہری کہتے ہیں میں خود ملنے گیا امام پاک کو. ظاہر ہے پورا کربلا جس نے دیکھا اس کو اب بھی سکون سے نہیں رہنے دیا جا رہا. امام زہری کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میرا دل بھر گیا. بات میرے گلے میں باتوں کی میں بیان نہیں کر پا رہا. امام صاحب بجائے کچھ اور کہنے کی مجھے سمجھانے لگے کہ زہری روتا ہے تو یہ دیکھ کر. فرمایا کہ جھٹکا دیا. فرمایا یہ دیکھ جو کہتے ہیں نا یہ رو رہا ہے اس طرح کیا. وہ جتنے زنجیر اور وہ قید خان لوگ جکڑے ہوئے تھے زنجیروں میں وہ سارے ٹوٹ گئے. امام صاحب آزاد ہو گئے. فرمایا کہ تو یہ دیکھ کے گھبرا رہا ہے ٹھیک ہے طاقت ہونے اور زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی. تو ہمارے امام باپ جب جانے لگے تو سکینہ علیہ السلام آپ نے پکڑ لیا. اور کیفیت دیکھیں اس کی, اس بات کی کیفیت دیکھیں. ٹھیک ہے کہ انسان کے گھر موت ہو جائے نا, اپنی ماں مار جائے کسی کی, بھاگ دنیا سے چلا جائے, جانا تو ہے ایک دن, جانا ہے کہ نہیں جانا, جانا ہے. تو انسان اپنی موت مار جائے, عمر گزار کے انسان تھمتا نہیں, اس کا دل بیٹھتا ہے, وہ گھبراتا ہے, روتا چلاتا ہے. لیکن حسین تیرے عزم کو, برداشت کو, صبر کو, مقام کو, استقامت کو سلام ہے کہ تو نے 18 لاشیں کر کے اٹھائے اور اپنے رفقا کے اٹھائے اور تو گھبرایا نہیں, تو پھر بھی میدان میں چلا گیا. لوگوں نے پوچھا کون ہے یہ, کون ہے یہ؟ حسین بن علی نے کسی شاعر نے کہا کہ محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا, محمد کے نواسے ہیں وطن دور ہمارا. ارے آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا, آدم سے جو پہلے تھا, سارے مل کر پڑے, آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا. اور نبیوں نے جن کے وسیلے سے اپنی توبہ قبول کرائی, اس امت میں بدبخت لوگوں نے اسی کو شہید کر دیا. شہادت ہوگی اس امت کے ہاتھوں, نبی بھی وسیلہ پیش کرتے رہے. اور جس کو حدیث اور طریق کا واقعہ پتہ میں لمبا نہیں بتاتا, صرف کہہ دیتا ہوں, جس کی بارگاہ میں فرشتے بھی آ کر شفا یاب ہوتے ہوں, شفا یاب ہوتے ہوں, اسی کو بدبختوں نے شہید کر دیا. تو اس پر میں میرا دل تھا اور وہاں پر میں بات کرتا تو شاہ جی کر گئے تو اچھا نہیں لگتا بعد میں اس طرح کی بات کرنا, لیکن آہ بھی ہو جانی چاہیے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا. غم کی آہ, ٹھیک ہے, ہم کیا آپ دیکھیں آپ کی اسلام کے لیے لڑائی نہ بھی ہو, ویسے لڑائی ہو جائے, سارے مر جائیں تو آپ کیا کہیں گے, واہ 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 بڑا کمان کر دیا ہے جی, واہ واہ واہ, بڑا کہیں گے بولو. مستورات کے سر سے چادر اتر جائے, سکینہ کو پیاسا تڑپایا جائے, عباس کے بازو قلم کیے جائیں اور گھوڑوں کے ٹانپوں پر ان کو کھینچا جائے, گھوڑوں کے نیچے پیچھے, اور لوگ کے سنا پر جن کے سر اقدس کو محمد مصطفیٰ جن کو چوما کرتے تھے ان کو چھالا جائے, اتنا ظلم کیا جائے. آپ پھر بھی دیکھ کر شاباش تو ہوگی اس سے. ہم کون ہوتے ہیں شاباش؟ شاباش اپنے سے چھوٹے جو لوگوں میں دی جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ بولو میرے ساتھ, چھوٹے لوگوں آپ حسین سے بڑے ہیں, ہم شاباش کی شاباش تو بنتی ہے محمد مصطفیٰ کی. غلط تو نہیں کہہ رہا, کیا جی؟ شاباش بنتی ہے مولا علی کی, شاباش بنتی ہے فاطمہ الزہرا کی, شاباش بنتی ہے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی,
ادب کے دائرے میں رہ کر، ٹھیک ہے، ہم تماشا نہیں کرتے، اور ہم قرآن پڑھ کر باوضو ہو کر نماز کی حالت میں بھی سلام کرتے ہیں، حسین کو درود پڑھتے ہیں، اور جب بات آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو لا کر حسین ابن علی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی کباط نہیں ہے، ہم میرے نظریے کے مطابق نہیں بنتی، ہم چھوٹے ہیں حسین سے، ہم کون ہیں؟ بولو، چھوٹے ہیں، اپنے سے بڑا ہو شاباش دیتا ہے تو ٹھیک کیا بھی کرتے ہیں، لیکن اسی کیا سب ٹھیک کی تھے؟ ٹھیک ہے نہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگ روتے رہے، بڑے بڑے لوگوں نے رویا، امام زین العابدین کی میں بات کر رہا تھا نا، ساری زندگی تا دم اخیر آپ ایک دن کے لیے بھی تبسم کسی نے نہیں دیکھا کیسے ہو۔ عید کا دن تھا، مولا امام زین العابدین کی بارگاہ میں لوگ گئے ملنے کے لیے، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنا عرصہ ہو گیا، آپ نے کبھی آپ کو ہنستا نہیں دیکھا، مہربانی کریں ہم نکلیں باہر، لوگ ہیں عید ہے اور میلہ ٹھیلا ہے، نکلیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی آنکھوں میں ڈالی آئی، اور میں تیرا سوال بتا مجھے، یہ روا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، ایک بیٹا آنکھوں کے سامنے بھیڑیے نے نہیں اٹھایا، بھائیوں نے اس کو مارا پیٹا نہیں، کنویں میں نہیں کرایا، قیامت میں روتے رہے 40 سال تک۔ کتنے سال تک؟ بولو، صبرن جمیل، صبرن جمیل قرآن نے کہا، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ صَبَّرَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں چنگا صبر کر سکتا، اچھا صبر کروں گا، کیا کروں گا؟ بولو، اچھا صبر، تماشا نہیں بنوں گا، لیکن مقام دیکھیں، بینائی چلی گئی۔ تمام علماء نے مفسرین نے لکھا وہ یوسف کی جدائی میں روتے رہے۔ اگر یعقوب نبی غیابت میں اللہ نے ان کو چھپایا ہوا تھا، یہ بات مکمل بتائی نہیں تھی، اگر بتائی پتہ ہوتی تو روتے نہ، غیابت میں روتے رہے، بینائی چلی گئی۔ امام صاحب نے فرمایا تیرا سوال بنتا ہے، میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے والد کا لاشا اٹھتے دیکھا، 18-19 لاشیں گرتے دیکھے، کیا میں تو مجھے بتا، ضمیر سے پوچھ کر کہ میرا ہنسنا بنتا ہے، اس شخص کا ہنسنا بنتا ہے جو لٹ گیا کربلا میں، جس کی ساری دنیا لٹ گئی اور زندہ ہوتے ہوئے قید میں بند ہے، پابند سلاسل ہے، اور لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر کربلا سے جانا، اجازت چلو شام کو چلو۔ آپ دیکھیں لاش پڑی ہوئی ہو انسان کے والد کی، بھائی کی، بہنوں کی، بچوں کی، چھوٹی، تو آپ کو مجھے جانا پڑے کہیں لاش چھوڑ کر، انسان کا دل کٹتا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے کہ نہیں پھٹتا؟ اب کربلا میں حسین کا، امام زین العابدین کا اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر دیکھیں، صبر دیکھیں، پابند ہیں، قید میں ہیں، ٹھیک ہے، سب کچھ جلا دیا، سب کچھ ہو گیا، بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کر اسیران کربلا بن کر جانے لگی، ٹھیک ہے، جانے لگی۔ اس پر سب نے لکھا ہے، شفیع قاری صاحب سے لے کر ابن اسحاق تک، سب کو پڑھے، اپنوں کو، سب نے لکھا ہے کہ دوسرے قبیلے والے جو قریب تھے، دوسرے تیسرے دن آ کر انہوں نے تدفین کی۔ اب سوچیں کہ کربلا کو کھیلنے، ٹھیک ہے، سمجھ آئی ہے کھیل نہیں ہے۔ اس لیے تو امام زین العابدین علیہ السلام روتے رہے ساری زندگی، اور اپنے عشق کے نذرانے امام کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، سوغاتیں پیش کرتے رہے۔ حضرت بھی قبلہ عالم بھی سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرثیہ لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کا، لایا مہندی خون اجل دی ہے، ٹھیک ہے، مہندی فاطمہ سین دی ہے، اس طرح پورا منقبت لکھی ہے، اور اس میں درد اور کیفیات اور بڑے بڑے ہمارے حضرت صاحب قبلہ
حافظ سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سینکڑوں سلام پیش کی ہیں جن میں درد اور گداز اور افسوس ہے، سرم افسوس ہے، رونا دھونا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمال تو نہیں ہے۔ تو ایسے عطر فروش، ضمیر فروش، ایمان فروش ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو کہیں جی سادات پر خون آل بیت خون رسول پر ظلم ہو، ہم شادی رچائیں گھر میں، ہم جیسا بھی بے غیرت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کو تاریخ عرب پڑھیں، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ جب کلیجہ چبایا گیا ٹکڑے ہوئے تھے، سارے مقتولان بدر پر رو رہی تھی عورتیں، تو کملی والے نے فرمایا کون ہے جو میرے چچا کو روئے، میں اس کو اس کی اولاد کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ رونا منع ہے، رونا منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے حضرت صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ حسین ابن علی کے غم میں رونا یہ باغیرتوں کا کام ہے، بے غیرت بدمعاش نہیں جا سکتا۔ اس لیے حسین کا نام غیرت مند انسان لیتا ہے، جس کے اندر غیرت اور بچوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، دین کی سمجھ بوجھ و غیرت ہو، جس میں حسین کا نام ادب سے وہ لیتا ہے اور سر جھکا کر آنسو کے نذرانے بھی وہی پیش کرتا ہے حسین کی بارگاہ میں۔ اس لیے یہ کھیل نہیں ہے، یہ آپ خوش نصیب لوگ ہیں ہم، ٹھیک ہے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حسین علیہ السلام کا یہ علم اور یہ مجلس اور یہ مقام نصیب کیا ہے، ہم حسین علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، ٹھیک ہے، نام لیوا ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ جو عیسائی تھا، سلیمان علیہ السلام کہ کہتا ہے میں 70 پشتوں میں سے تھا، میری 70 پشتوں میں سے۔ لوگوں نے پوچھا اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں، سر کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی باقی لوگ ہیں۔ ہمیں نام کیا ہے؟ فرمایا حسین ابن علی، یہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، وہ بیٹی تھی محمد مصطفیٰ کی۔ فرمایا خیر پشتوں میں نیچے میں آ رہا ہوں سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے، سارے عیسائی مجھے صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور تم نے کملی والے کی مونڈوں پر بیٹھا ہوا دیکھا اور پھر بھی شہید کر دیا۔ اس لیے یہ اس عیسائی کا جملہ یاد رکھو، ٹھیک ہے، حسین ابن علی یہ کل بھی زندہ تھے، حسین ابن علی آج بھی زندہ ہے۔ اس لیے آخر میں ایک منقبات کا دو شعر پیش کرتا ہوں۔ سلام کا کہ شبیر نے دشمن سے کیا مانگا تھا، بولو، صدقہ
تیروں کا تحفہ تو نہ مانگا تھا، معصوم نے تیروں کا سونے بچیاں پانے نا پانے میں نہیں بولو تسا نے بچی نے کام جو دشمن لچا دل بھنگا بے غیرت شرابی کبابی عیاش لوگ آ کر کان سے اس کو بے دردی کے ساتھ کھینچے، تو بابا کر سے بول یا حسین بن علی تیرے حوصلے تو قربان جاواں، ٹھیک ہے؟ یہ جھمکا کان پاڑ کے کٹے گئے، ایسے بے غیرت دشمن تھا جھمکا، ٹھیک ہے؟ زینب نے سکینہ کا جھمکا تو نہ، وہ زینب نے نہیں آکھا کہ کیوں بے غیرت تو لا رہے ہو، جھمکا دو، اور ایسے بے غیرت سن حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، انگلیاں کپ کے انگوٹھیاں ڈالنا دے تیری اندر کوئی کپے اور تیرے ہاتھ کوئی کپے اور تیری والد دی لاش تو ملا جو کہتا ہے کہ ہنسیا کرو، ہمیں حسین ہنس کے بیان کر دیں، تیرے والد کی لاش سڑک سے کوئی گھماوے کھچے نہ گڑی پچھے لا کے پھر میں دورا حوصلہ پوچھا، پھر میں دسا امام حسین علیہ السلام کربلا سے انہوں نے مقام کیویں تے غم حسین کے پھر میں پوچھا گا تینوں سمجھ نہیں آنی بے غیرت آدمی اس دور میں عیسائیاں سمجھ آ گئی، عیسائیاں غم حسین نا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ عیسائی نے اور امام حسین علیہ السلام نے سر تو جڑے رائے عیسائی سی نا، رائے اگر اجازت ہوئے نے گل کر چھوڑا، ہفتے نہیں گئے ہو، ہفتے نہیں گئے ہو، ایک گل کر سا بس، رائے عیسائی میں گل گیا ہوتے بھی رائے عیسائی سی پس منظر اللہ کے بچے کے تھوں آندے دعا کے تھوں علماء واقع کربلا چو لٹ لٹا کے ایک قافلہ جب جا رہے ہیں، سر دیکھیں نا اگر نورانی مخلوق اتر رہی ہے سر مبارک چو تے سر بول رہے نیزے بھی نوک تے بول رہے، اس آنکھیں بے غیرت ہوئے سارے گراب بستے دے بھی غور کریے اس مقام سارے موقع لکھیا، پھر میں والا دینا شفیع پاڑوی صاحب کو لے کے اتے جا سارے دیکھ رہے، عربی منظوری ساکر ٹھیکہ بدایہ میں سب دیکھ رہے ہیں، انہاں کیا کس بدلے سے کہہ جیسے انہاں کیا تسی میری جمع پونی سب لے لو، ایک رات واسطے سارے اپنے واسطے لے لیا، طویل واقعہ لے لیا، دھویا عطر لایا، خود عیسائی ہے کہ میں بولو عیسائی عیسائی ہے، راتی پوری کھلے آ رہے اطبان کی عدد میں خوشبو والا کے دیکھ رہے نظارے، آسمان کو نورانی مخلوق اتر رہی ہے تو طواف کر رہی ہے حسین نے ساتھ پوری راتی، اے دیکھو لیبل کچھ بھی ہوئے، اے لیبل لگی ہوئے نا، شراب اندر پہی ہوئے بوتل میں دودھ لے دو، شراب دودھ بڑھ سی بولو سارے تے اندر دودھ ہوئے تے شراب لے نہ دو لیبل کی شراب ہے دودھ شراب بڑھ سی نہیں، لیبل لانے والے کچھ نہیں ہوتا، اے عیسائی لیکن نظر اتنی گئی اس حسین کے
صبح کا ٹائم ہوا ساڈا سر دے جاما انعام اگے بھی لائے اندر گیا تے دل تک رہا نا مقام حسین دے سر دا انہاں بغیرتا پورے حسین دا مقام نہیں بچایا راہی نے کہ سر دا مقام بچان لیا اندر گیا تے 7-8 پتر ہے پتر آئے دے دل نہیں کیتا اندر سر لے کے جانا پتر آکھے قربانی دا وقت آ گیا کون دے سی سر دے بدلے بڑا پتر ہے میں دیسا ہے تو بڑا پرانی سر ہے عزت ہے ساڑے واسطے اے مرنے تو کٹنے تو بعد بھی بول رہے میرا کٹیا دے کشت رکھیا آقا جا خوز آزا رسول پکڑ اپنا سر اس دیکھیا نہ کھولیا اس آکھیا نہیں ساڑا تو بولتا سی بولتا ہے سارے سر ساڑا نہیں پہلا بچہ دوسرا تیسرا سارے نا حسین سر تو آواز دیتی راہب اے امتحان سارا دے پتراتے میں تیرے پتراتے نہیں میرے خون گاٹے دا خون بچے میں لا سیر جوڑ دا جا تے اللہ نا زندہ کرے جا سیا تو کہنے کن کہ امام مہدی تک میں لے کے جانا امام مہدی علیہ السلام اکھو امام مہدی علیہ السلام حسین کو آپ سے آخری چلوے سننے پار دے امام چلوہ کرو سن کعبے وچ نماز کا ٹائم وسیع تے عیسیٰ نبی وہ پیچھے کھل کے امام مہدی کی اقتداء میں نماز امام مہدی نماز پڑھا سن عیسیٰ مقتدی بن سن سلام میں رہے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں کہ نہیں بولو کرتے ہیں قرآن کیا ہوتی ہے تو نبی حکم بما تاکلون وما تتخذون فی بیوتکم اس کا پوری آیت ہے اس کے آگے اللہ نے فرمایا میں تمہیں زندگی دیتا ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں زندہ کرتا ہوں بتاتا ہوں تمہارے گھر میں کیا ہے تم کھا کر کیا ہے اور میں بیماروں کو ٹھیک کرتا ہوں نمبر عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر رہے ہیں حسین دے پتر دے پیچھے کھا رہے ہیں حسین دے پتر دا مقام دے کہ حسین دا مقام دے داڑھ بھی شاکی کہ حسین زندہ بھی کر سنے اللہ بھی طاقت نہ عیسیٰ علیہ السلام کے نا سن نبی ہو کے بات سمجھ آ رہی نہیں بولو نبی ہو کر کے بھی حسین کے بیٹے کے سامنے جرت نہیں کریں گے آگے جائیں حسین کا مقام تھے وہ جو نبیوں نے تاجدار کملی والے نے پشت کے سوار ہوتا رہی اور بھی شاکہ حسین کا مقام تھے کہ راہب فرمایا کہ سنیا لیبل میرا کچھ بھی ہے اندر والا معاملہ تو جاننا ہے میں نورانیت تک لئے میں کلمہ پڑھا حسین کا سر میں نتیجہ دے رہا حسین کا سر ان بغیرتوں سے حسین کا سر اچھا رہا جو باتیں مردن بھی لوگوں کو کلمہ پڑھاتا رہا اور بعض لوگ منبر پر بیٹھ کر بھی لوگوں کا ایمان رہا کہ ابھی وہ بھی کھینچتے رہے اور لوٹتے رہے تو ان عیسائیوں کو امید ہے رضی اللہ کی رحمت سے حسین کے جوتی کے صدقے اللہ ضرور ان کو ایمان سے بازیاب فرمائے گا جنہوں نے حسین کا ادب کیا ہے اور اے بغیرت کے حسنے میں حسین کا نہ آ جاوے مذاق کر دیں ممبروں سے بیٹھ کے اے اپنے عقبت بخیر کرن دعا منگن مما تعالی حبی آل محمد مات شہیدہ مما تعالی بغض آل محمد مات کافرہ بغض آل محمد دربے تعالی ممبر کے پہلے یا تھلے پہلے کملی والے فرمایا وہ کافر ہو کے مرسی کون ہو کے مرسی بولو کافر اور جو محمد مصطفیٰ کے آل کا محب ہے ادب کرنے والا ہے احترام کرنے والا ہے لیبل کچھ بھی ہو گئے اللہ لیبل بھی بدلا دینا ہے تقدیرہ بھی بدلا دینا اس واسطے اللہ تعالیٰ آسان حسین پاکنا اجرہ ذکر کیتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں عجب سان عطا فرماؤں کہ حسینی مشن اپنانے نہیں تو بھی عطا فرماؤں یہ کہ میں پہلے ابتدائی لمحے سے عرض کی تھی کہ حسین
مشن کا نام ہے، حسین کردار کا نام ہے، حسین اعمال کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ عمل کرتے رہا۔ حسین کا ایک شخصیت تھی، لیکن کربلا کے بعد وہ شخصیت کردار میں بکھر گئی، کردار بن گیا۔ یزید شخص تھا، لیکن جب پانی بند کر رہنا دے پتا کہنا بڑا یزید ہے یار، دفع کرو اس کو، ٹھیک ہے۔ اس واسطے حسین پاک نہ پاک مشن ہے، پاکیزہ مشن ہے، جس میں نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ کون قرآن دی بولو تلاوت ہے۔ تو سب دن اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے اسی کس سٹیج پہ ہیں۔ حسین نے برگاہ سے عہد کر کے اٹھو کہ اسی تین منن والے ہیں، تو مرنے تو بعد نماز پڑھتا ہے، اسی مرنے تو پہلے پڑھے پڑھ کے رسانا۔ تو سجدے دیتے تیرے سجدے دی بدولت اسی دعا مانگنے ہیں، یا اللہ ساتا دم اخیر 5 وقت نمازی بڑھا دے۔ ٹھیک ہے، حسین کے صدقے اس واسطے اپنے بچیاں حسین کے کارنامے کربلا کا منظر اور واقعہ سنایا کرو۔ بچے نے اندر جرت پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جرت پیدا ہوئی ہے۔ حضرت سکینہ اور حضرت فاطمہ زہرا، حضرت شہزادہ ام لیلہ، ٹھیک ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے واقعہ اپنے بچیاں دسیا کرو۔ بچیاں نے اندر بھی اسلام کی جرت پیدا ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اپنی بچیاں کنیزہ بڑھاؤ، فاطمہ زہرا دے کر دیا کہ بچے سارے نوکر بڑھاؤ حسین دے کر دے۔ کہ خوش نصیب لوگ اپنے بچیاں حسین حسین اور زہرا زہرا سکھا دیں گے، اتنے بھی سر چاہ کے زندہ رہنے میں انشاءاللہ میدان محشر میں بھی ایک باری سر کے پاسوں جس طرح سیدہ بزرگ باقی سب چاہ کے رہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو منعقد کرنے والے میری مراد حافظ محمد طارق صاحب، نصیری گولڈوی چشتی، انہوں نے جمیل فقہ خاندان والے گاؤں والے جتنے معبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے اور انہاں کروٹ کروٹ اجر عطا فرما دے، اور سارے حسینی مشن اور حسنی مشن اور علوی ذوق شوق اس پہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کے صغائر کبائر گناہ بھی معاف کرے، اور آئندہ اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کملی والے کے آل کی محبت اور مودت، صحابہ کرام کا ادب، اہل بیت کی سنگت عطا فرمائے۔ کی محمد و آل محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ پھر حسین و حسن
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك يا الله صل على یا اللہ سارے دلوں میں ذکر حسین کے بارے میں فرما یا اللہ سارے حالات رحم فرما یا اللہ جڑے فتنے پیدا ہو رہے یا اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى اله تمام حضرات لنگر شریف تناول فرما کر جزاک اللہ.